اور اس کا اسلام لانے کے بعد نام رکھا گیا عبداللہ بیابانی، اور غریب نواز نے ان کو خلافت بھی عطا کی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں کہ جب غریب نواز کو انہوں نے اپنی زمین وقف کی تب غریب نواز جو وہ چھت کے نیچے آئے، لیکن اس سے پہلے غریب نواز نے اپنی زندگی کو درخت کے نیچے گزارا۔ کبھی سوچا آج اس شامیانے کے نیچے بیٹھے ہو لیکن آپ بھی سویٹر پہن کر بیٹھے ہیں، شال اوڑھ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ایم پی کی سردی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ایم پی کی سردی سے زیادہ کہیں راجستھان کی سردی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں کو ہم نے پھول، چادر، گھاگر اور عرسوں پر ناپنے اور تولنے کی کوشش کی ہے۔ میں ابھی جائز اور ناجائز کی بحث نہیں کرتا، لیکن بزرگوں کی محنتوں کا احساس کرو۔ کبھی بزرگوں کی محنتوں کا احساس کیا؟ اللہ اکبر، میں منبر پر آیا، میں نے ایک عزیز سے کہا ٹھنڈی لگ رہی ہے تو پھر میں نے یہ پہنا، اور اس کے بعد ابھی بھی سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، کیا 20 سالوں کے اندر اجمیر شریف پہ سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے غریب نواز نے وہ راتیں سردی کی کیسے گزاری ہوگی؟ کیا اس درمیان میں بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ غریب نواز نے بارش کا موسم کیسے گزارا ہوگا؟ کیا اس درمیان میں گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اس درمیان میں غریب نواز نے گرمی کا موسم کیسے گزارا؟ اتنی آسانی سے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ کتنی محنتیں کی، اللہ اکبر، کتنی لڑائیاں لڑی۔ بلکہ میں آپ کے سامنے بہت طویل گفتگو، چونکہ دوسرے عنوانات بھی ساتھ میں لینا ہے، 2 باتیں غریب نواز کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ غریب نواز کو کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے۔ جب بادشاہ ہندوستان کا، وقت کا بادشاہ، جب غریب نواز کو اٹھا نہ سکا اور نکال نہ سکا تو پھر کیا ہوا پتا ہے؟ ایک جنات تھا، جنات، اور اس جنات کا نام تھا اس جنات کا نام تھا سادی دیو، اس کا نام تھا۔ اس جنات کے پاس جو ہے وہ گئے، اور جانے کے بعد وقت کے بادشاہ نے کہا کہ معین الدین سے جو ہے تم لڑائی کرو، تم جنگ کرو، جب یہ تم سے نہیں لڑ سکیں گے تو پھر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارا ٹینشن دور ہو جائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں جب وہ جن تھا، جنات تھا، اس کو جن کہا گیا ہے تاریخ کے اندر، اس جنات کے پاس، دیو جن کو کہتے ہیں، اس جنات کے پاس جب لوگ گئے اور جادو کے زور سے انہوں نے جنات کی منت و سماجت کی تو وہ جنات آیا اور سلطان الہند کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جنات سے لڑنا آسان کام ہے، جنات آنکھ سے بنتے ہیں، اگر کبھی کسی کے اس کے سامنے جنات آ جائے تو اس کو تو ایسی اوسان خطا ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر فائز ہوتے ہیں ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جب وہ جنات آیا اور آنے کے بعد کہا اے فقیر، میں تجھے رات بھر کی مہلت دیتا ہوں، ہندوستان چھوڑ کر کے نکل جا ورنہ میں تجھے مسل دوں گا، تو مر جائے گا۔ سلطان الہند نے فرمایا میں ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے میں یہاں سے لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ رہی بات مسلنے کی، اگر ہمت ہے تو مسل لے، جب تک میرے اللہ نے مجھے زندگی دی ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی۔ تو جنات ضرور ہے لیکن تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اس نے زمین پہ پیر مارا، زمین دہل گئی، مگر سلطان الہند کی ہمت، اس لیے کہ جس کی رگوں میں علی کا خون اور سیدہ کا دودھ دوڑ رہا ہو اس کو کون زیر کر سکتا تھا؟ وہ علی حیدر جس کے بارے میں سنی بار بار کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اگر تجھے مسلنا ہے تو مسل دے، میرے اللہ نے موت لکھی ہے تو میں مر جاؤں گا، زندگی لکھی ہے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کے بعد غریب نواز نے کہا ارے نادان، مجھ سے کیوں لڑتا ہے، مجھ سے کیوں لڑتا ہے؟ میں تو تجھے بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے۔ جنات سے کہا اگر تو مسلمان ہو جائے تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے۔ اس نے گھمنڈ سے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا دن میں لوگوں کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے،
رات کو کیا تو فلاں مقام پہ جا کر روتا نہیں ہے؟ تیرا دل ایک خوبصورت مورت پر آ گیا ہے اور اس مورت کی صورت پر تو قربان ہو گیا ہے، اور تو پتھر کی مورت سے کہتا ہے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر۔ وہ تجھ سے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ پتھر کی مورت ہے۔ اگر تو ایمان لے آ جائے مدینے کے تاجدار پر تو وہ پتھر کی مورت کی صورت بھی تجھ سے بات کرے گی۔ سبحان اللہ۔ حیران ہو گیا، میری مراد میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ فقیر جو مدینے سے آیا ہے اس کی روشن ضمیری تو دیکھو، یہ میری مراد بھی جانتا ہے، میرے دل کی کیفیت بھی جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں 1857 کے بعد کے ملا لوگ اس بات کو ہضم نہیں کریں گے، بولیں گے علم غیب تو جب نبی کو نہیں تو معین الدین کو کیسے؟ میں نے کہا وہ اور لوگ ہیں جن کو نہیں، ہم جس کو نبی مانتے ہیں، جو آمینہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، اس کو علم غیب ہی نہیں بلکہ غیب الغیب کی بھی خبر ہے۔ اور کوئی غیب کیا، میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سی بات چھپ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھیں اللہ اللہ، اس نے کہا سوچا کہ یہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، میرے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے پتھر کی مورت؟ آپ نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے، میرے نبی پر ایمان لے آئے، انشاءاللہ وہ پتھر کی مورت تجھ سے بات کرے گی۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنات کو کلمہ پڑھایا غریب نواز سرکار نے، اور جس پر یہ گھمنڈ کر رہے تھے وقت کے تاجدار وہ بھی غریب نواز کے پالے میں آ گئے۔ اب اس نے کہا بتاؤ وہ مورت مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ فرمایا جا اور آج رات جب جا کر بیٹھے گا تو اس کو کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ اس نے کہا پتھر کی مورت میری سنے گی؟ کہا جا تو صحیح۔ وہ گیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، تو وہ اصلی کی عورت بن کر غریب نواز کے ساتھ چل گئی۔ اصلی کی عورت بن کر جنات کے ساتھ نکل پڑی غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری کے لیے۔ اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہاں تک انہوں نے انصاف کیا یہ وہ جانتے، میں نقل کر رہا ہوں کہ پھر وہ اصل کی مورت جو ہے زندہ صورت بن گئی اور غریب نواز سرکار نے اس کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ یہ سرکار غریب نواز ہے، آسان نہیں۔ پھر بادشاہ مایوس ہو گئے، بادشاہ مایوس ہوا، اب اس کو نکالنے کی کیا صورت؟ دوسری بات اور اس عنوان پر آخری، بادشاہ نے کہا یہ تو جنات بھی اس کے چکر میں چلا گیا، لوگ روز اس کی طرف جاتے ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتا۔ بادشاہ نے کہا اب کیا کریں؟ تو کسی نے کہا اس پہ جادو کرو۔ حاسدوں کا آخری حربہ جادو، جب کوئی چکر نہیں چلتا تو جادو کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں جادو کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ، مومنوں کے شان میں۔ جادو کرنا یہ مشرکوں کا طریقہ، یہ مومنوں کے شان میں۔ آج مسلمانوں میں جادو بڑھ رہا ہے، کسی کی روزی روٹی اچھی دیکھی جادو کرتے ہیں، کسی کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے جادو کرتے، کسی کی شہرت اور عزت دیکھی جادو کرتے، کسی کی تندرستی دیکھی جادو کرتے۔ سن لو، جادو کرنے والا جب لوگوں پہ جادو کرتا ہے اور لوگوں کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے، جادو کرنے والوں آج تم جادو کسی پر اپنی طاقت کے مطابق کر رہے ہو، اللہ جب تمہیں سزا دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ جادو کرنے والوں کا خاتمہ بڑا بدترین ہوتا ہے، جادو کرنے والوں کو بہت بدترین موت آتی ہے، جادو کرنے والوں کو بڑی تکلیف کی موت آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی پر کبھی جادو نہیں کرنا۔ عورتیں اگر بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے میری ماؤں اور بہنوں، اچھی طرح سے یاد رکھو، اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، آج دیورانیاں جٹھانیوں پر جو ہے وہ جادو کروا رہی ہے، ساس بہو پر جادو کروا رہی ہے، بہو ساس پر جادو کروا رہی
ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ جادوگروں کے پاس نہ جاؤ، کسی پر جادو مت کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یاد رکھنا، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے سکون نہیں ملتا، بلکہ تکلیفوں کو دور کر کے سکون ملتا ہے، تکلیفوں کو دور کر کے اطمینان ملتا ہے۔